الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تعالی فی کریمۃ اخری وان تصوموا خیر لکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ عالم اسلام کو نصیب ہو رہا ہے۔ شکر خدائے کن کی موفق شدی بخیر، اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ ہم لوگ حالت ایمان میں ہیں اور اس کریم نے ہم سب کو رمضان المبارک کی یہ مقدس گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس ماہ رمضان میں خوب خیر اور بھلائیاں کرنے کی توفیق رفیق بخشے۔ حضرات گرامی، میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے، قرآن مقدس میں آیا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے؟ لہا 7 ابواب۔ فرمایا گیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، لہا 8 ابواب۔ اور سوال ہوتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے تو جنت کے 8 کیوں ہیں؟ دونوں میں برابر ہوتے، یا تو جنت کے 8 تھے تو جہنم کے بھی 8 ہوتے، یا جہنم کے 7 تھے تو جنت کے بھی 7 ہی ہوتے۔ یہ الگ الگ کیوں؟ ایک میں 7 ایک میں 8؟ تو فرمایا گیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اسی طرح جنت کے بھی دراصل 7 ہی ہیں۔ جنت میں ایک اسپیشل دروازہ لگایا گیا ہے، ایک خاص گیٹ ہے جنت میں، اور اس کا نام ریان ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ خاص گیٹ جو اسپیشل جنت میں دروازہ لگایا گیا ہے، یہ کس کے لیے لگایا گیا ہے؟ کیا اس سے پیر صاحب جنت میں جائیں گے، یا اس سے علامہ صاحب داخل ہوں گے، مفتی صاحب داخل ہوں گے، کوئی حاجی اور نمازی داخل ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ لا يدخلہ الا الصائمون، کہ یہ جو جنت کا دروازہ ہے، جو اسپیشل گیٹ ہے، اس سے نہ کوئی عالم جائے گا، نہ کوئی مفتی جائے گا، نہ بہت بڑا پیر جنت میں جائے گا۔ یہ دروازہ اللہ رب العزت نے خاص روزہ داروں کے لیے لگایا ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے خاص روزہ داروں کی اسپیشل انٹری کے لیے رکھا ہے۔ آپ سوچئے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت میں اسپیشل دروازہ لگانا روزہ داروں کے لیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی عظمت ہے، اور روزہ داروں کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کتنا بڑا مقام اور عظمت نصیب فرمائے گا، کتنی عظمتیں بخشے گا۔ اور روزہ داروں کو اللہ بڑے پیار کی نگاہ سے، دیکھو نا، ہمارے آپ کے گھر میں بچے ہوتے نا، ابھی میرے گھر میں میری چھوٹی سی بچی ہے، 6-7 سال کی ہے، اس نے اس ماہ رمضان میں 2 روزے رکھے۔ میں اپنے ایک باپ ہونے کے ناطے میں اپنی فیلنگ شیئر کر رہا ہوں، واللہ میں بتا رہا ہوں کہ جب میری بچی نے روزہ رکھا، پہلا روزہ، اور جب دن ڈھلا نا، اللہ کی قسم مجھے اپنی بچی پہ بڑا پیار آ رہا تھا، بڑا رحم آ رہا تھا۔ میں بار بار اس کے چہرے دیکھ رہا تھا کہ بچی کو کہیں زیادہ بھوک تو نہیں لگی ہے، کہیں یہ بھوک سے نڈھال تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں اس کو زیادہ پیاس تو نہیں لگی ہے۔ ہم بار بار اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے
یار ہمارے آپ کے گھر میں اگر بچے روزہ رکھ لینا تو مائیں دن بھر ان کا پیار سے محبت سے چہرہ دیکھتی رہتی ہیں، اور وہ کریم رب تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ سوچو جب ہم اپنے رب کے لیے روزہ رکھتے ہوں گے اور جب ہم اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کاٹتے ہوں گے تو وہ کریم کس قدر ہم پہ نظر رحمت فرماتا ہوگا، اور پھر اس کی بارگاہ سے ہمیں کیا کچھ انعام اور کتنے بڑے بڑے اکرام اور فضل عطا ہوتے ہوں گے۔ تو اللہ اپنے روزہ دار بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور وہ بھوک پیاس کاٹتا ہے، اس کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کریم اپنے فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے۔ سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں نا تو اللہ بڑے ناز سے بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ فرشتوں، یہ جو فلاں کا بیٹا فلاں میرا بندہ ہے نا، یہ شدید بھوکا ہونے کے باوجود بھی کھانا نہیں کھا رہا ہے، اس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، زبان سوکھ رہی ہے، آنکھیں خشک ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی پانی کو منہ نہیں لگا رہا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مالک کیوں؟ کیا اس کے گھر میں کھانے پینے کے سامان نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے سب کچھ ہے، میری دی ہوئی نعمتوں سے اس کا گھر بھرا ہوا ہے، اچھی اچھی غذائیں ہیں، کھانے پینے کے سامان ہیں، ٹھنڈے مشروبات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ میرا بندہ نہ کھانا کھا رہا ہے نہ پانی پی رہا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مالک کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ بندہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو بھوک پیاس کاٹ رہا ہے، یہ جو روزہ رکھے ہوئے ہے، یہ اس لیے تاکہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، یہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے۔ اور بہت سے ہمارے علماء کرام ہیں جو یہ حدیث کا ٹکڑا ہے نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ الصوم لی انا اجزی بہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو مجہول کے صیغے کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اللہ اکبر! سوچیں کتنا بڑا انعام روزے کا۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور جب وہ اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس کاٹتا ہے نا، وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے روزے کی، تو کہتے ہیں بندہ اور کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کے بدلے اس کو اللہ جنت عطا کرتا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو بدلے میں جنت ملتی ہے، حج کرتا ہے تو بدلے میں جنت ملتی ہے، صدقات خیرات کرتا ہے تو بدلے میں جنت ملتی ہے۔ بندہ کوئی اور عمل کرتا ہے تو اس کو بدلے میں جنت ملتی ہے، لیکن جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کو جنت نہیں بلکہ بدلے میں مالک جنت ہی مل جایا کرتا ہے، اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے اور اللہ اپنی بارگاہ کا قرب اور معیت نصیب فرما دیا کرتا ہے۔ تو آپ اور عمل کرو گے تو جنت ملے گی، اور روزہ رکھو گے تو صاحب جنت خود اللہ مل جائے گا۔ اور کہتے ہیں جس کا رب اس کا سب۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمود غزنوی یہ خیرات کر رہے تھے اور یہ ہیرے جواہرات اور موتیاں لٹا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ جس کو جو چاہیے وہ اس چیز پہ ہاتھ رکھ دے تو وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے اشرفیوں پہ ہاتھ میں، جس کو جو چاہیے تھا اس نے جا کر کے اس چیز پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اور آپ کے جو با وفا غلام تھے، خادم خاص حضرت ایاز، بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ جس کو جو چیز چاہیے وہ اس چیز پہ ہاتھ رکھ دے، آج اس کو اس چیز مل جائے گی۔ تو جس کو جو چیز چاہیے تھا اس پہ جا کر کے اس نے ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت ایاز نے جب یہ بات سنی نا تو وہ چپکے سے گئے اور بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز، لوگ اشرفیوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، سونے چاندی کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہیرے جواہرات کی طرف دوڑ رہے ہیں، لوگوں کو ہیرے جواہرات کی پڑی ہے اور تم میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو؟ تمہیں ہیرے جواہرات، اشرفیاں، سونے چاندی نہیں چاہیے کیا؟ تو ایاز نے بڑے ادب سے کہا کہ حضور، آپ نے اعلان کیا ہے کہ جس کو جو چیز چاہیے اس پہ ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو حضور جس کو سونے چاہیے اس نے سونے پہ ہاتھ رکھ دیا، جس کو چاندی چاہیے اس نے چاندی پہ ہاتھ رکھ دیا، جس کو ہیرے جواہرات چاہیے وہ ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اور حضور مجھے ہیرے جواہرات کا مالک چاہیے تھا، اس لیے میں آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اور جب مالک ہی اپنا ہو گیا، بادشاہ ہی اپنا ہو گیا، پھر تو بادشاہ کے سارے خزانے اپنے ہو جائیں گے، پھر کیا ٹینشن ہے ہمیں؟ تو اگر آپ دوسرے اعمال کرو گے، دیگر عبادتیں کرو گے تو آپ کو بدلے میں جنت ملے گی، لیکن اگر آپ روزہ رکھو گے نا تو بدلے میں آپ کو مالک جنت مل جائے گا، آپ کو اللہ مل جائے گا۔ اور جب اللہ مل گیا تو پھر یہ آنے جانے والی چند دن کی حکومتوں سے کیا ڈر، کیا تھرانا، کیا خوف کھانا؟
آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حکومت بڑی ظالم ہو گئی ہے، ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے، تھا ہمیں ذلیل کیا جاتا ہے، بڑی مار پڑتی ہے۔ میرے بھائی آؤ اللہ سے رشتہ جوڑ لو۔ یہ اللہ نے رمضان ہمیں دیا ہی اس لیے ہے تاکہ اپنے رب سے ہم تعلق مضبوط کر سکیں۔ روزہ رکھو گے رمضان میں، آپ کو آپ کا رب نصیب ہوگا، اور جس کا رب اس کا سب۔ کہتے ہیں سیاں بھیا کوتوال، ہمارے یہاں دیہاتی زبان میں کہتے ہیں سیاں بھیا کوتوال تو ڈر کاہے کا۔ آج تم ان سے ڈرے خوف زدہ ہو کر کے زندگی گزار رہے ہو نا، اللہ سے جوڑ دو تعلق، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ سے اگر دوستی تمہاری پکی ہو گئی نا، میں کہتا ہوں طاغوت کی لاکھ آندھیاں چلیں اور یہ زمانہ تمہیں مٹانے پہ آمادہ ہو جائے، لیکن ساری دنیا مل کر کے بھی تمہارا ایک بال بیکا نہیں کر سکے گی۔ رب رسول سے تعلق مضبوط کرو بھائی۔ لیکن آج دیکھو نا، یہ روزہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ روزہ داروں کو اللہ کتنے محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان پہ کس قدر رحم اور کرم فرماتا ہے۔ لیکن آج کتنے محروم ہیں ہم لوگ، کتنے بد نصیب ہیں اور کتنے سرکش ہو گئے ہم لوگ۔ آپ دیکھیے نا، رمضان کا اتنا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں دیا، کس لیے؟ تاکہ وہ ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرے۔ اور یہ ہم جب دنیا میں تھا ذلیل ہو کر کے مارے پھر رہے ہیں نا، اللہ ہمیں عزت اور سرخروئی عطا کرے۔ اللہ نے رمضان اس لیے دیا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آئیں گے اس مبارک مہینے میں، ہم سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، ہم ان کی بے حساب مغفرت کر کے ان کو دونوں جہان کی بھلائیاں اور سرخروئی عطا کر دیں گے۔ لیکن کتنے بد نصیب ہیں ہم لوگ کہ جیسے رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے نا، بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں جو 2-4 پتے دوائیں خرید کر کے آگے کی جیب میں رکھتے ہیں، یہاں سامنے والے جیب میں، تاکہ کوئی ملے تو ہم اس کو بتا سکیں کہ بھائی روزہ ہم اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہماری دوا چل رہی ہے، ہمیں مرض نے گھیر رکھا ہے، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، اس لیے ہماری دوا چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے۔ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، یار تو ٹھیک ٹھاک تھا، تندرست تھا، اچھی خاصی اللہ نے صحت عطا فرمائی تھی، لیکن روزہ نہ رکھنے کے چکر میں تو نے جھوٹی نقلی دوائیں خرید کر کے اپنے جیب میں رکھ لیا۔ اور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں لوگوں روزہ رکھا کرو، صومو تصحو، تم روزہ رکھو، اگر تمہیں کوئی بہت بڑی بیماری بھی لگی ہوگی نا، اس روزے کے صدقے اللہ تمہیں اس بیماری سے شفا عطا فرما دے گا اور تمہاری ساری بیماریاں دور فرما دے گا۔ اب سوچئے کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بندہ صحت مند ہوتا ہے، اور یہاں امتی جو صحت مند تھا روزہ نہ رکھنا پڑے اس کے چکر میں بیمار بن گیا، جھوٹا بیمار۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ بیماریوں کا بہانہ مت کیا کرو، بیماریاں جھوٹی مت بتایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں سچ مچ بیمار کر دے۔ کہتے ہیں حضرت کیا کریں، بھوک پیاس نہیں برداشت ہوتی ہے۔ ہم نے کہا کبھی اسپتالوں میں جا کر کے دیکھو، کبھی جا کر کے کسی ہاسپٹل میں دیکھو، کتنے ایسے مریض ہیں جو بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، اور لوگ ان کے اگل بگل بیٹھ کر کے نا، ان کے سامنے پھل فروٹس پڑے ہوئے، کھانے پینے کی تمام اشیاء ہیں، دودھ ہے، جوس ہے، سب کچھ ہے، اس کو کھلانا چاہتے ہیں، پلانا چاہتے ہیں، چمچ سے دودھ ڈالتے ہیں نا، اور ان کی بھی بڑی چاہت ہوتی کہ ایک لقمہ کھا لیں، لیکن اللہ نے ایسی بیماری دے دی ہے نا کہ چاہ کر کے بھی 1000 خواہش رکھنے کے باوجود بھی ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے۔ نادان کے جو تو جھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا رہا ہے، یہ جو نقلی دوائیں جیب میں رکھ کر کے گھوم رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری اس حرکت کی وجہ سے اللہ تجھے سچ مچ بیمار کر دے اور ایسے بیماری میں مبتلا کر دے کہ پھر تو ایک ایک لقمے کو زندگی بھر ترستا رہ جائے۔ توبہ کرو ان حرکتوں سے، غلیظ حرکتیں ہیں یہ۔ تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، رب رسول کے ساتھ 2 نمبری کرنے چلے ہو۔ دیکھو آج مارکیٹوں میں جاؤ، آج دکانوں پہ، وہاں ہوٹلوں میں نا پردے لٹکا دیے گئے ہیں، لال پیلے پردے۔ کسی نے پوچھا، غیر مسلم اپنے ہوٹلوں میں یہ پردے لٹکا رہے ہیں، ابھی تک ان کے ہوٹلوں میں پردے نہیں تھے، لیکن اب رمضان آیا ہے تو پردے لٹکا رہے ہیں۔ پوچھو کیوں؟ تو وہ ٹھٹھے مار کے کہتے ہیں کہ مسلمان آئے گا ہمارے یہاں کھائے گا، اس کو کھلے میں کھاتے ہوئے شرم آتی ہے تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے کھاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے کھاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم پردے کے پیچھے کھائیں گے
تو ہمیں دنیا دیکھ نہیں پائے گی. صحیح بات ہے, تجھے دنیا نہیں دیکھ پائے گی تو دنیا کو دھوکہ دے لے جائے گا, لیکن سچ بتا کیا اپنے رب رسول کو بھی دھوکہ دے لے جائے گا؟ یہ پردہ تجھے دنیا کی نظر سے چھپا دے گا اور پردے کے پیچھے دنیا نہیں دیکھ پائے گی, لیکن کیا تیرا اللہ بھی نہیں دیکھ پائے گا؟ ایک بندہ ملا, وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ لوگ تو کہتے ہو کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے, اس کو قید کر دیا جاتا ہے. میں نے کہا بالکل, حدیث پاک ہے, اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن, کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے, جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, اللہ سارے شیطانوں کو, سرکش جنوں کو قید میں ڈال دیتا ہے, سب کو بند کر دیتا ہے. تو اس بندے نے کہا حضور اگر یہ سارے شیطان بند ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مسلمان گناہ کیوں کرتا ہے, یہ روزہ کیوں نہیں رکھتا ہے, یہ شراب کیوں پیتا ہے, اس سے جھوٹ کیوں نہیں چھوٹتا, اور یہ گالیاں کیوں بکتا ہے, نماز کیوں نہیں پڑھتا, مسجدوں کے قریب کیوں نہیں آتا؟ شیطان بند ہے, پھر اس کو برائیوں کی طرف لے جانے والا کون ہے؟ تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو, یہ جیسے لائٹ کا پنکھا ہے نا, یہ پنکھا ہم اس کو چالو کرتے ہیں, اس کا بٹن دباتے ہیں تو یہ گھومنے لگتا ہے, اور جب تیزی کے ساتھ پنکھا گھومنے لگ جائے پھر آپ جا کر اس کا بٹن بند کر دیں تو کیا فوراً پنکھا رک جائے گا؟ فوراً رک جائے گا؟ نہیں رکے گا بھائی. پنکھا تیزی کے ساتھ گھوم چکا ہے نا, تو آپ بٹن بند کرو گے تو فوراً نہیں رکے گا, وہ دھیرے دھیرے جا کر کے 1-2 منٹ کے بعد رکے گا. میرے بھائی یہی مثال ہماری آپ کی ہے کہ یہ 11 مہینے جو ہم شیطان کے انگلیوں پہ خوب ناچے ہیں اور اس نے جو ہمیں چکر دیے ہیں, اب 1 مہینہ اٹھا کر کے اس کو بند بھی کر دیا گیا ہے نا, تب بھی اس کے لگوائے ہوئے چکر ہم سے بند نہیں ہو رہے ہیں اور ہم سے برائیاں چھوٹ نہیں رہی ہیں. آج بھی ہم اس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں. دیکھو نا, ہم لوگ بچپن میں ہوتے تھے, سائیکل چلاتے تھے, کبھی کبھار مستی سوچتی تھی, جب خالی روڈ پاتے تھے نا تو سائیکل خوب چلاتے تو پینڈل بڑی تیزی تیزی سے بھانجتے تھے, اور جب خوب پینڈل مار لیتے تھے نا پھر اٹھا کر کے پیر سمیٹ کر کے ڈنڈے پر رکھ لیتے تھے, اور پھر بغیر پینڈل مارے ہی سائیکل کچھ دور تک ایسے چلی جاتی تھی, پینڈل نہیں مارنا پڑتا تھا. تو جب ہم پینڈل تیزی کے ساتھ مار لیتے تھے نا, پھر آگے ہم پیر سمیٹ کر کے ڈنڈے میں بھی رکھ لیں تب بھی سائیکل چلتی رہتی تھی, پینڈل مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اسی طرح 11 مہینے جو شیطان نے ہمارے آپ کے پینڈل مارے ہیں, تو اب 1 مہینہ اس کو بند بھی کر دیا گیا, وہ پینڈل نہ بھی مارے نا تب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. ہم 11 مہینے مارے ہوئے اس کے پینڈل کے سہارے ہی رمضان میں چلتے رہتے ہیں. اس لیے ہم سے برائیاں نہیں چھوٹتی ہیں, ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں, اور ہم اللہ کی مسجدوں کے قریب نہیں آتے, ہم روزے نہیں رکھ پاتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا, کتنے مانوس صیاد سے ہو گئے, گر رہائی ملی تو مر جائیں گے. شیطان نے گناہوں کا اس قدر ہم سب کو عادی بنا دیا ہے, اتنا ہم سب کو اپنے جال میں اس طرح جکڑ لیا ہے نا کہ 1 مہینہ وہ چھٹی پہ بھی چلا جائے, وہ رہے نہ رہے, لیکن ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں, کیونکہ ہم گناہوں کے عادی ہو گئے, اور اتنا عادی ہو گئے کہ بغیر گناہ کے ہمیں سکون ہی نہیں آتا, چین ہی نہیں آتا. جھوٹ کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دھندا ہی نہیں چلے گا, شراب نہ پئیں تو لگتا ہے جیسے کیا کچھ کھو گیا ہے. اس قدر ہم برائیوں کے عادی, اتنے مانوس صیاد سے ہو گئے, گر رہائی ملی تو مر جائیں گے. کہتے ہیں اگر ہم روزہ رکھیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے. ہوٹلوں میں باقاعدہ مارکیٹوں میں پردے لگ گئے ہیں, کہتے ہیں بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے, اس لیے وہ جا کر کے ہوٹلوں میں پردے کے پیچھے چھپ کر کے کھاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پردے کے پیچھے چھپ کر کے کھائیں گے تو شاید ہمیں کوئی دیکھ نہ پائے. ہم کہتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے, لیکن تمہارا اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا, تم اللہ سے چوری نہیں کر سکتے میرے بھائی. دیکھو حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک بندہ آیا, ہماری آپ کی طرح, جیسے ہم گناہوں کے عادی ہیں نا کہ برائیاں نہیں چھوٹ رہی, اس سے بھی برائیاں نہیں چھوٹ رہی تھی. تو وہ بندہ آیا, اس نے کہا کہ حضور گناہ تو چھوٹتے نہیں ہیں, تو ایسا کیجئے آپ کوئی چور دروازہ بتائیے, ایسا کوئی راستہ بتائیے کہ ہم گناہ کریں اور اللہ ہمیں گناہ پہ سزا ہی نہ دے. سبحان اللہ, کتنا بڑا سوال ہے اس کا. کیا کہ ہمیں ایسا کوئی راستہ بتائیے کہ ہم گناہ کریں اور اللہ اس گناہ پہ ہماری پکڑ ہی نہ کرے اور ہمیں سزا ہی نہ دے. تو حضرت ابراہیم بن ادہم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا ایسا تو کوئی راستہ دکھتا نہیں ہے, لیکن ایک صورت ہو سکتی ہے. کہا حضور بتائیے, بڑا جلدی وہ چونکا. اس نے کہا کہ حضور بتائیے کیا راستہ ہے, کیا صورت ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو,
جب تمہیں گناہ کرنا ہوا کرے نا، یا جب تم گناہ کرو تو تم اللہ کا رزق نہ کھایا کرو. تم اگر اللہ کا رزق نہیں کھاؤ گے تو پھر تم جو بھی گناہ کرو گے اللہ تمہاری اس پہ پکڑ نہیں فرمائے گا، تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. تو اس بندے نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا رزق نہ کھائیں؟ ارے اگر ہم اپنے گھر کا نہ کھائیں، ہم کسی اور کا چھین کر کے کھائیں، غصب کر کے کھائیں، یا دعوت ولیمے میں کھائیں، پارٹی شارٹی میں جا کر کے کھائیں، دکان سے خرید کے کھائیں، یا چلو اناج نہ کھائیں، بسکٹ نہ کھائیں، یہ گھاس پھوس کھائیں، پتیاں کھائیں، تو یہ سب بھی تو اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا رزق نہ کھائیں؟ ہم جو کچھ بھی کھائیں گے وہ اللہ ہی کا دیا ہوگا، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ ہی کا دیا کھائے اور اللہ ہی کی نافرمانی کرے؟ تو اس بندے نے کہا حضور اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک راستہ اور ہو سکتا ہے. کہا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کر کہ جب تجھے کوئی گناہ کرنا ہوا کرے نا تو اللہ کی ملکیت سے نکل جایا کر. اللہ کی ملکیت سے نکل کر کے باہر جا کر کے اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ اس پر تیری پکڑ نہیں فرمائے گا، اس کے تعلق سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرے گا. تو اس بندے نے کہا حضور یہ بھی آپ عجیب بات کر رہے ہو. ارے ہم 7 زمینوں کے اندر بھی اگر چلے جائیں، 7 سمندر پار بھی اگر چلے جائیں، آسمان میں بھی اگر چلے جائیں، تو یہ سب بھی تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی کائنات ہے. ہم اللہ کی ملکیت سے بھلا کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا پھر تجھے شرم نہیں آتی اللہ ہی کا دیا کھائے، اللہ ہی کی ملکیت میں رہے اور اللہ ہی کی نافرمانی کرے؟ تو بندہ بڑا مایوس ہوا. اس نے کہا حضور اور دیکھیے کوئی راستہ نکلے تو، اور کوئی بتائیے کوئی راہ. تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ ہاں ایک راہ اور ہو سکتی ہے. کہا کیا؟ آپ نے فرمایا ایسا کر کہ جب تجھے کوئی گناہ کرنا ہوا کرے نا تو کم سے کم تو اللہ کی نظر سے چھپ جایا کر. ایسی جگہ جا کر کے گناہ کیا کر کہ جہاں اللہ تجھے دیکھ نہ سکے. اگر اس کی نظر سے چھپ کر کے تو گناہ کرے گا تو پھر اللہ تیری پوچھ تاچھ نہیں کرے گا، اللہ تیری پکڑ نہیں کرے گا اور تیرے گناہوں پہ تجھے سزا نہیں ملے گی. تو بندے نے فوراً توبہ کی اور اس نے کہا کہ حضور مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ارے بھائی آپ اللہ کی نظر سے چھپ کر کے گناہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ 7 کوٹھریوں کے اندر لائٹ پنکھا کھڑکی دروازہ بند کر کے بستر میں گھس کر کے بھی اگر میں کوئی گناہ کروں گا تو میرا اللہ تو وہاں بھی مجھے دیکھ لے گا. میں بھلا اللہ کی نظر سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ اور آج مسلمان ہے کہ وہ پردے کے پیچھے چھپ کر کے کھانا کھا رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں اللہ رسول کو دھوکہ دے دوں گا، میں اللہ کی نظر سے چھپ جاؤں گا. میرے بھائی توبہ کرو ان حرکتوں سے، باز آ جاؤ ان گناہوں سے اور آؤ. اللہ کریم نے تمہیں رمضان دیا ہے اور اس رمضان میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں. یہ روزے اللہ نے تم پر جو فرض کیے ہیں یہ تمہارے سواستھ کے لیے بھی بہتر ہے، تمہاری صحت کے لیے بھی اچھا ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اللہ فرماتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ روزہ رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، دبلے ہو جاؤ گے، پتلے آ جاؤ گے، یا کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر تم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تمہاری شخصیت میں بھی نکھار آئے، اللہ تمہیں بیماریوں سے بھی دور کرے گا، تمہیں تمام قسم کی تکلیفوں سے مصیبتوں سے محفوظ فرما کر کے اللہ تمہیں دنیا آخرت کی سرخروئی اور عزت نصیب فرما دے گا. روزہ رکھو. اللہ فرماتا ہے روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقوی کا نور اترے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر بیٹھے. اور جب اللہ کا ڈر تمہارے اندر آ جائے گا نا پھر تم دنیا سے نہیں ڈرو گے، ظالم حکومتوں سے خوف نہیں کھاؤ گے. پھر دشمن کوئی تم پر میلی نگاہ ڈالے گا نا تو تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہو گے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. یار رشتہ مضبوط کرو رب رسول سے، روزہ رکھو، عبادتیں کرو، اس ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کی قدر کرو. اللہ ہم سب کو زیادہ زیادہ خیر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.